ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ تعالی اسلام اور روحانیت کے موضوع پر چند نئے نکات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج آپ کی خدمت میں ایک مشہور حدیث پاک جو تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، اس کی تشریحات اور اس سے حاصل ہونے والے چند اہم نکات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور یہ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر خدمت تھے۔ انہی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل، اسی دوران ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، اور اس شخص کے جو ہے بالکل سیاہ گھنے بال تھے، اور وہ انتہائی سفید قسم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ لا یریٰ علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نمودار نہیں تھے۔ ظاہر ناظرین، اس وقت کا سفر جو ہے آج کی طرح ہمارے ہاں لگژری گاڑیوں کا نہیں تھا، بلکہ اس صحرا کے اندر گھوڑوں پر، اونٹوں پر بیٹھ کر سفر ہوتا تھا، اور وہ ڈیزرٹ کا علاقہ، وہ صحرائی علاقہ، جب دور دراز سے کوئی چل کر ان سواریوں پر آتا تھا تو دیکھنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہ راہ کا مسافر ہے، اس کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی ہے، اور اس کے کپڑے میلے ہیں، اس کے بال بھی گردآلود ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ آنے والا شخص، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ اگر یہ شخص آنے والا مقامی ہوتا تو یقیناً حضرت عمر فاروق اور تمام حاضرین میں سے کوئی نہ کوئی اسے پہچان رہا ہوتا، اور اگر دور سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، تو اس پر جو ہے سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، اس کے بال جو ہے گرد آلود ہونے چاہیے تھے، اس کے کپڑے جو ہے وہ ڈسٹ سے اٹے ہونے چاہیے تھے، لیکن کچھ بھی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بال بالکل صاف ستھرے سیاہ تھے، اور اس کا لباس جو ہے سفید کلر کا بالکل صاف ستھرا تھا۔ لا یعرف منا احد، لیکن ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص آیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس انداز سے بیٹھا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، کہ جس طرح ہم نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فوضع کفیہ علی فخذہ فاسند رکبتہ الی رکبتہ، کہ اس نے جو ہے اپنے دونوں
گھٹنوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ بالکل قریب کر دیا، اور اپنی دونوں رانوں پر وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنی دونوں رانوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ دیا جس طرح ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح ادب و احترام سے بیٹھنے کے بعد اس نے حضور پر نور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے پہلا سوال یہ کیا حضور کا نام گرامی لے کر، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو جب اس نے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا تو صحابہ اتنا تو پہچان گئے کہ یہ آنے والا شخص حضور کو پہلے سے جانتا ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا، فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، وہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان جس کو ہم توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی یہ 5 پلرز اس کے سامنے رکھ دیے کہ یہ اسلام کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کو اپنا معبود تسلیم کرو، اور اس بات کا اقرار کرو کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری چیز بتائی کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور صاحب استطاعت ہو جاؤ تو تم بیت اللہ کا حج کرو، اس کی طرف قصد کرو، اس کا ارادہ کرو۔ یہ 5 پلرز آف اسلام جن کو عماد الدین کہا جاتا ہے، یہ دین کے ستون ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ 5 اسلامی ارکان ہیں کہ جن میں سے ایک کا بھی انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ اسلام کی ان 5 بنیادی چیزوں پر اپنا ایمان رکھتا ہے، اور یہ ان بنیادی چیزوں میں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا یا اس کی فرضیت کو میں تسلیم نہیں کرتا، تو وہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج صاحب استطاعت ہو جاؤں تو حج بھی کروں گا، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، لیکن نماز کو میں فرض نہیں مانتا اور میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی کہے کہ میں عمل نہیں کرتا، ایمان تو لے آئے، اس کی فرضیت کو تسلیم کرے، لیکن عمل کرنے سے وہ انکار کرے یا غفلت کرے تو وہ فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی فرضیت ہی کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب جواب سنا تو اس نے کہا صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام کو چونکا گیا، وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ شخص آخر کون ہے؟ حضور کو پہلے سے جانتا ہے اور ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا۔ اس نے ایک سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد جب اس کو جواب مل گیا تو اس جواب پر وہ سرٹیفیکیشن دے رہا ہے،
اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، آخر یہ ہے کون؟ اس کی تصدیق نے صحابہ کرام کو اور بھی اچنبھے میں ڈال دیا، صحابہ اور بھی حیران پریشان ہو گئے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی وہ اہم باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ اہم چیزیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائیں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ان چیزوں کا تعلق خالص عقیدے سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اپنے رسولوں پر ایمان لا۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور ہم اپنے 5 کلمات کے جو کلمے جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں، تو ان میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیا؟ اللہ پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ جو جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب برحق ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو اپنا جو ہے اللہ کا برگزیدہ پیغمبر تسلیم کرنا، اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی مبارکہ کی صورت میں نازل ہوئیں یا ان کو لکھی ہوئی دی گئیں، وہ سب کی سب برحق ہیں۔ تو ناظرین محترم، جبریل امین کے اس سوال پر جب انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عقائد کی وہ بنیادی باتیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ باتیں بتائیں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تو ایمان لا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اللہ پر ایمان لانا ناظرین کس طرح کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بالکل برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز بتائی ملائکہ پر ایمان لانا۔ ملائکہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معصوم فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل پاک و صاف بلکہ معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ لا تعداد، ان کی تعداد کا ہمیں نہیں معلوم، وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے موجود ہیں، اور اللہ نے ان کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں ان کے ذمہ کرم پر لگائی ہیں۔ کوئی ہوا چلانے پر مامور ہے، کوئی جو ہے موسم کی تبدیلی پر، کوئی بارش برسانے پر، کوئی انبیاء علیہ السلام تک پیغام رسانی پر مامور ہے۔ غرض یہ کہ تمام ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، لا تعداد ہیں۔ ان تمام ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا یہ اسلام کی ایمان کی اولین شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب برحق ہیں۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر
حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء بنی اسرائیل، جن میں بالخصوص آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب برحق نبی ہیں، اور سب سے آخری میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے، اور تمام دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ لہٰذا ان تمام انبیاء کی نبوت پر، ان کی رسالت پر ایمان لانا یہ جو ہے شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیوم الآخر، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس وقت جزا اور سزا شروع ہوگی، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور تمام لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ روز قیامت کا دن ہوگا، اور اس کے آثار، اس کی نشانیاں اور اس کی کیفیات، اس کی حقیقت قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ بیان، اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جو لکھا ہے تقدیر کی صورت میں، جو کچھ ہو چکا، جو ہوتا ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدرت میں موجود ہے، اور وہی ہو کر رہتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز مقرر ہے، اس کو تقدیر کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، بس تقدیر کے ایک پہلو پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ یہ جان لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے انسان وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو تمام اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح، یہ غلط ہے، اس کو عقل سلیم عطا کی، اس کو نفس عطا کیا، دونوں راہیں اس کو دکھا دی۔ اب تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ تو حق اور سچ کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے، باطل کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ نے شعور عطا کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ سارے اختیار دینے کے بعد اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، نیکی یہ کام کرتا ہے، تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اس لیے کہ اختیار ہے اس کے پاس۔ برائی کرتا ہے، بدی کے کام کرتا ہے، تو اس پر اس کو سزا جو ہے ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ تقدیر، تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم قدرت سے یہ جان لیا ہے کہ یہ بندہ ایسا ایسا کرے گا، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہے، نہیں، اللہ نے اپنے علم قدرت سے جان لیا تھا کہ یہ بندہ ایسا ایسا کرے گا، اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کو جو ہے لوح محفوظ میں سیو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ سوال جب جبریل امین نے کیا، ان کو جواب ملا، تو آپ نے پھر فرمایا جواب ملنے کے بعد کہ صدقتا، کہ تو نے سچ کہا۔ اب وہ شخص جو تصدیق کر رہا ہے، تصدیق کرنے کے بعد صحابہ جو ہے نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک تیسرا سوال کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ واٹ از احسان؟ احسان کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں اردو زبان میں احسان ایک مخصوص نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے کوئی اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو ہم احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر احسان کا لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے،
اور یہ تمام نیکیوں پر جو ہے صادق آتا ہے، یعنی ہر وہ کام جو اچھا ہے، جو نیکی پر مشتمل ہو، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اس شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے احسان کے بارے میں پوچھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت ہی جامع الفاظ میں، مختصر سے الفاظ میں اس کو بتا دیا کہ احسان کیا چیز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو گویا کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو کہ گویا کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور واقعی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اس مقام پہ کہاں ہیں، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہی تصور باندھ لو، یہی گمان کر لو کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے ناظرین محترم، جب میں نے یہ بات کہی، حدیث کا ترجمہ کیا کہ تم عبادت اس طرح کر رہے ہو، تو ہمارے ذہن میں ایک خاص جو ہے شکل، ایک کانسیپٹ، ایک تصور ابھر کر سامنے آیا کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہوں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ اس انداز سے، اس تصور، اس کانسیپٹ کے ساتھ ہماری نماز ہو رہی ہو۔ تو یہ ترجمہ جو میں نماز سے کر رہا ہوں تعبد اللہ کا، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن میرے دوستو، لفظ تعبد کے مفہوم کو اگر تھوڑا سا اور وسیع کر دیا جائے، جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے کہ ان تعبد اللہ، تعبد کا لفظ عبد سے بنا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندہ، بندہ، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو، اللہ کی بندگی اس طرح کر رہے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ناظرین محترم، اگر ہم اس مفہوم کو لے لیں، تعبد کا میننگ اللہ کی بندگی سے لیں، تو یہ نماز سے نکل کر تمام عبادتوں پر، بلکہ زندگی کے ہر حصے پر یہ محیط ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے میں، ہر جو ہے عبادت کے علاوہ زندگی گزارنے کے ہر معاملات میں یہ جو ہے اس سارے مفہوم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ تعالی ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، حدیث مبارکہ بھی مکمل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم دوسرے بریک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس شخص کے احسان کے بارے میں سوال پر جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لفظ احسان جو ہے یہ تمام نیکیوں پر حاوی ہے، تمام نیکیوں پر جو ہے صادق آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس احسان کے جو ہے جواب میں پوری زندگی کا مفہوم بتا دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کر رہے ہو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ہم اگر بندگی سے مراد ہے زندگی گزارنا اور وفاداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو حاضر و ناظر جان کر، اب ذرا سا تصور یہ باندھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس طرح کر رہے ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یہ بات تو ہمارے عام جیسوں کے لیے تو امپاسبل ہے۔ کم از کم اسی تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہوگی۔ ناظرین محترم، ہم کیمرے کی آنکھ کے خوف سے بہت سارے کام کرنے سے باز رہتے ہیں، ہم سگنل نہیں توڑتے،
ہم خیانت نہیں کرتے، ہم جو ہے کسی کی کوئی چیز غصب نہیں کرتے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم جو ہے بہت سارے جرائم سے باز رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی اس انداز سے گزر رہی ہو کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کی طرف اگر بڑھتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرے قدم کسی اچھے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر برے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ سوچئے کہ ہم کس قدر گناہوں سے بچا کر صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائیں گے میرے دوستو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ احسان کا لفظ ان تمام نیکیوں پر صادق آتا ہے۔ بڑی جامع الفاظ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ اچھا، چونکہ جو ہے ہمارے اس موضوع کا تعلق خاص روحانیت سے بھی ہے، لہٰذا میں یہاں پر ایک روحانی نقطہ بھی بتاتا چلوں۔ صوفیہ اکرام کے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار، اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ایک طویل بحث ہے، لیکن یہاں پر صوفیہ اس حدیث پاک سے ایک نقطہ نکالتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عربی پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ شرط اور جزا، یہ پورا سینٹنس جو ہے دو پارٹس پر مشتمل ہے، جس کو عربی گرامر کے اندر شرط اور جزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر میں فإن لم تکن تراہ، یہ جو شرط ہے، اسی کو ایک سینٹنس کے طور پر مان لوں، ایک جملے کے طور پر، اور اس جملے کے مزید دو پارٹس کر کے ان کو شرط اور جزا میں رکھوں، تو اب اس طرح ترجمہ ہوگا فإن لم تکن تراہ، کہ اگر تو نہ رہے تو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لے گا۔ صوفیہ یہاں سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ نسخہ بھی امت کو بتا دیا ہے کہ تو نہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اپنی ذات کو بھول جا اور اپنی ذات کو رب تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دے، اللہ و رسول میں اپنی ذات کو فنا کر دے، تو نہ رہے، تیرے اندر سے تیری انانیت، تیری ایگو ساری مر جائے، ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، ناظرین محترم، یہ جو ہمارا من ہے نا، ہمارے اس من کے کنویں میں بہت ساری نجاست، بہت ساری ناپاکیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے اس من کے کنویں سے ان نجاستوں کو نہیں نکالیں گے تو ہم اچھی چیزیں اپنے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ جب تک اس من کے کنویں سے ناپاکیاں دور نہیں ہوں گی، ہمارے اس من کے کنویں کا پانی طاہر اور مطہر نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر اگر کوئی ناپاکی پڑ جائے، کوئی چوہا مر جائے، کوئی جانور اس کے اندر مر کے سڑ جائے، تو اس کنویں کا پورا پانی نکالنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم پانی تو نکالتے رہیں، لیکن اگر اس کے اندر سے وہ سڑا ہوا جانور نہ نکالیں، بدبودار جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو رہی ہے، اگر وہ نہ نکالیں اور پانی صرف نکالتے رہیں، تو پھر آنے والا پانی پھر اس سے جو ہے ناپاک اور گندلا ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنے اس من کے کنویں سے ہم اپنی انا، اپنا کینہ، بغض، حسد، جب تک ہم ان غلاظتوں سے، نجاستوں سے اپنے من کو پاک نہیں کریں گے، ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، ہم رب تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین اکرام، اس سوال کے بعد اس شخص نے جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور سوال کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کا اگلا سوال یہ تھا اس شخص کا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے جو ہے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔
کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ظاہر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس پر الگ سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ سائل سے یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو جب یہ جواب دیا تو صحابہ اکرام اور زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ شخص کون ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علم کی نفی نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے کب قائم ہوگی میں اس کے علم کو نہیں جانتا، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لا عالم نہیں فرمایا، لست بعالم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو ہے مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیادتی علم کی نفی فرمائی ہے، مطلق علم کی نفی نہیں فرمائی۔ اس میں راز، ظاہر قیامت ایک راز ہے، اس راز کو پوشیدہ رکھنا تھا، لہٰذا ایسا جواب مرحمت فرمایا کہ جبریل امین خاموشی سے اگلے سوال کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اچھا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجئے، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین محترم، مختلف مواقع پر قیامت کی بہت ساری نشانیوں سے جو ہے پردہ اٹھایا ہے، اور حدیث پاک میں باب الفتن کے نام سے وہ سارے ٹاپکس اور سارے ابواب موجود ہیں جس میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، لیکن یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی آقا پیدا کرے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو اپنی ماؤں کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یقیناً آج ہم اپنے معاشرے پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اخباروں میں، ٹی وی پر، مختلف پروگرامز میں ہم اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ معاملات جو لونڈیوں اور باندیوں کے ساتھ کیے جاتے تھے، آج اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہوئی ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت اب ہمارے بہت قریب آ چکی ہے، یا ہم قیامت کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ میرے دوستو، والدین کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اس حوالے سے میں چند نصیحتیں احادیث پاک اور قرآن کریم کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت خلق خدا کی خدمت ہے۔ اب مخلوق خدا میں انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مخلوق خدا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ اور درجات کی بات کریں تو ماں کا درجہ بھی ماں کا درجہ سب لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا زیادہ حق ہے۔ پھر تیسری بار پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔
اور اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اب کس کا حق ہے اس کے بعد، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ تو ماں کا درجہ تو سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ آج ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے، اے حبیب، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے بعد دوسری چیز کیا فرمائی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، حضور علیہ الصلوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں ان کے پاس جو ہے اف تک نہیں کرنا، تکلیف دینا تو دور کی بات، لفظ اف سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا مت، ان سے سختی سے بات نہ کرنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تم ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں، انتہائی مؤدبانہ انداز میں۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی رحمت کے بازو جو ہے ان کے آگے بچھاتے رہنا، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بیٹا جو ہے بڑی پوسٹوں پر چلا گیا، ترقی کر گئی، دنیا اسے سر کہتی ہے، ماں کے سامنے وہ اکڑ کے چلے، نہیں، دنیا کی کسی بھی منصب پر فائز ہو جائے وہ اپنے وقت کے مضبوط ترین ملک کا اگر وہ منسٹر، پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے، لیکن ماں کے آگے اس کے کاندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ تعلیم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور وہ دنیا میں رہیں، ان کی خدمتیں کر رہی ہیں، اور اگر وہ انتقال کر جائیں تو فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ مولا ان پر رحم فرما، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کرتے ہوئے مجھے پالا ہے۔ تو ماں باپ والدین، ان کا مقام بہت بلند ہے اسلام میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، آقا پیدا کرے گی۔ تو آج ہم ان نشانیوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کریں، اپنے پاس رکھیں۔ بدقسمتی یہ ہماری کہ ہمارے معاشرے میں اولڈ ہاؤس قائم ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہاں پہ ان بوڑھے ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اجر بٹورتے ہیں، جنت تلاش کرتے ہیں ان کے قدموں میں۔ اچھا، دوسری نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو یہ بتائی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے یہ ننگے پاؤں، ننگے بدن رہنے والے بدو، بکریاں چرانے والے، یہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائیاں کر رہے ہوں گے۔ وَالشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائیاں کر رہے ہوں گے۔ اب آپ تصور کریں وہ صحرائی دور، وہ بکریاں چرانے والے چرواہے، وہ بدو ریوڑ چرانے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظروں سے یہ سارے آگے کی چیزیں دیکھ رہے تھے، کل کے یہ، آج کے یہ بدو کل کے ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل ہو کر جو ہے اتنا آگے نکل چکے ہوں گے کہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہوں گے، مقابلہ آرائیاں کر رہے ہوں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے یہ ڈیزرٹ کے علاقے، مشرق وسطیٰ، سارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر جو ہے ہزاروں سال پہلے اپنی امت کو بتا دی تھی۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ جب
اس شخص نے قیامت کی نشانیاں جان لیں حضور کے بتلانے پر، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ محفل برخاست ہو گئی اور وہ شخص، سارے لوگ چلے گئے، وہ شخص بھی چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیًا، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ دیر ٹھہرا رہا، فلبثت ملیًا، میں کچھ دیر رکا رہا حضور کے پاس۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جو آیا تھا، جو پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جواب میں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر کے جواب پر ذرا غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ عالم، بلکہ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ اور رسول کا علم معاذ اللہ برابر ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کو علم ہے کہ یہ آنے والا شخص کون ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول کو بھی علم ہے کہ یہ شخص آنے والا کون ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب حضرت عمر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، تو پھر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبرائیل، یہ شخص جو آیا تھا یہ عام آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نور بشریت کے لبادے میں آ سکتا ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے عقیدے سے ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو اس حدیث پاک سے پتہ چلی وہ یہ کہ فرشتوں کا سردار وہ بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اتنا ادب، اتنا احترام کہ جس طرح نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں تشہد میں، وہ آنے والا شخص یعنی جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اس انداز سے حضور کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے جو ہے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے بالکل قریب ملا دیا اور اپنے ہاتھ بھی دونوں اپنی ران پہ رکھ دیے، اس کے بعد حضور سے دریافت کر رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کا تقدس، آپ کا احترام کس قدر ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث پاک تفصیل کے ساتھ جو میں نے ذکر کی، اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، موقع کی مناسبت سے میں نے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ حدیث پاک حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ اس حدیث کو آپ تمام احادیث کی جو ہے کتابوں کے اندر شروع کی ابواب میں باب الایمان کے اندر آپ کو ملیں گی، اور مختلف راویوں سے یہ حدیث مروی، ظاہر ہے اس محفل میں کئی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو یہ جو روایت جو میں نے بیان کی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن اور احادیث کو سمجھنے کی، حضور پر نور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔